مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام سلومیت ہارون ہے اور ہسٹوریکل تھیولوجی میں آج ہم پڑھیں گے کیلنڈرز۔ آج کا ٹاپک جو کیلنڈرز ہے وہ سرمون کا ٹاپک عیدیں، اس کو پڑھنے میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ کیلنڈرز کی اگر ہم بات کریں تو دن سال وغیرہ کا حساب رکھنے کا نظام کیلنڈر ہے۔ کیلنڈر اس مقصد کے لیے تیار کیے جاتے ہیں کہ صحیح تاریخ لکھنے کے لیے مناسب نظام ہو، جس کے مطابق مختلف تہوار اور عیدیں وغیرہ منائی جا سکیں۔ اگر ہم ابتدائی کیلنڈر کی ہی بات کریں تو ابتدائی کیلنڈر کا جو تعلق ہے وہ کسان کی کاشتکاری اور فصل کے تیار ہونے کے سلسلے سے ہے۔ بعد میں اس ایام کو مذہبی عبادتوں اور عیدوں سے ملایا گیا تھا۔ اس کے متعلق آج ہم اس لیکچر میں قدیم کیلنڈرز کے بارے میں پڑھیں گے، جیسے کہ بابلی کیلنڈر ہے، مصری کیلنڈر ہے، رومی کیلنڈر، اسلامی کیلنڈر اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ جس کے بارے میں آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں، عبرانی کیلنڈر۔ کیلنڈرز کو پڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم بی سی اور اے ڈی کو سمجھیں۔ بی سی یعنی کہ بیفور کرائسٹ، ایسے واقعات تاریخ کے جو یسوع مسیح کی تقریباً پیدائش سے پہلے ہوئے ہیں ان کو بیفور کرائسٹ کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے اور اردو میں سے کاف میم کہتے ہیں۔ اور جو واقعات یسوع مسیح کی پیدائش کے بعد ہوئے ہیں ان کے ساتھ اے ڈی لگایا جاتا ہے، اینو ڈومنی۔ مثال کے طور پر اگر دیکھا جائے تو بنی اسرائیل کا جو وجود تھا وہ بیفور کرائسٹ یعنی کہ یسوع مسیح سے پہلے تھا، ان کی حکومت تھی، ان کی بادشاہت تھی، تو ان کی سب تاریخوں کے ساتھ کاف میم لگتا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں یسوع مسیح کی پیدائش کے بعد کی تاریخوں کا تو مثال کے طور پر پاکستان 1947 کو بنا تو اس کے ساتھ اے ڈی آتا ہے، اور اے ڈی اور بی سی یہ ہمیں اصطلاح دیتے ہیں، سمجھ دیتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے یہ یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے ہوا ہے یا بعد میں ہوا ہے۔ بی سی یعنی کہ بیفور کرائسٹ، اس کو کچھ لوگ بی سی ای یعنی کہ بیفور کامن ایرا بھی کہتے ہیں، اور اے ڈی کو کامن ایرا بھی کہا جاتا ہے۔ بیفور کرائسٹ کو بیفور کامن ایرا بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اے ڈی یعنی کہ اینو ڈومنی کو سی ای یعنی کہ کامن ایرا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اے ڈی کا بھی مطلب سی ای ہی ہے اور بی سی کا بھی مطلب ہی بی سی ای ہی ہے۔ بنیادی طور پر کیلنڈرز کی دو قسمیں ہیں، شمسی کیلنڈر یعنی کہ سولر کیلنڈر اور قمری کیلنڈر یعنی کہ لونر کیلنڈر۔ بنیادی طور پر سب کیلنڈرز سورج اور چاند اور ستاروں کی گردش پر مبنی ہوتے ہیں۔ سورج ہمیں دن کی اکائی دیتا ہے اور سال کے موسموں کو تعین کرنے میں مدد دیتا ہے۔ چاند کا بڑھنا اور کٹنا ہمیں دنوں کا تصور دیتا ہے جو کہ 29 اور 30 دن کے ہوتے ہیں۔ اگر ہم سولر کیلنڈر کی بات کریں تو زمین جب ایک روٹیشن یعنی کہ ایک چکر سورج کے گرد کمپلیٹ کر لیتی ہے، پورا کر لیتی ہے، تو اسے لگتے ہیں 365 دن اور 6 گھنٹے۔ سولر کیلنڈر میں زمین کو سورج کے گرد گردش کرنے میں، پورا ایک چکر کاٹنے میں، اپنی ایک پوری روٹیشن کمپلیٹ کرنے میں 365 دن لگتے ہیں اور 6 گھنٹے لگتے ہیں۔ 365 دن 6 گھنٹے، اس میں پورے سال کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ زمین کا جو ایکسس ہے وہ ترچھا ہوتا ہے، ٹلڈ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے زمین کے اوپر ہمارے پاس موسم ہوتے ہیں۔ جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، یہ 12 مہینے کمپلیٹ ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس موسم سرما، گرما، بہار اور خزاں بھی، یہ ٹلٹڈنس یعنی کہ اس کا جو ایکسس ہے اس کے ترچھا ہونے کی وجہ سے ہی ہمارے پاس یہ موسم بھی آتے ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں گریگورین کیلنڈر کے مطابق جو لیپ ایئر ہے، گریگورین کیلنڈر وہ کیلنڈر ہے جو آج پوری دنیا میں رائج ہے۔ آج اگر ہم پاکستان میں کوئی ٹریڈ کرتے ہیں، یو ایس اے میں کوئی ٹریڈ کرتے ہیں، کوئی بھی کاروبار ہوتا ہے، گو کہ وہ چینی ممالک ہے یا ہندوستانی ممالک ہے یا پاکستانی ملک ہے،
اگر ان کو ٹریڈ کرنی ہے تو انہوں نے گریگورین کیلنڈر کے مطابق انہوں نے ٹریڈ کرنی ہے. سو ٹریڈ کرنے کے لیے گریگورین کیلنڈر بہت ضروری ہے جو آج پوری دنیا کے اندر چل رہا ہے. آگے ہم جا کے گریگورین کیلنڈر کے بارے میں بھی پڑھیں گے. تو لیپ ایئر کے بارے میں بات کرتے ہیں. جب زمین سورج کے گرد چکر کاٹتی ہے، ایک روٹیشن کمپلیٹ کرتی ہے، تو اس کو 365 دن لگتے ہیں. 365 دن اور 6 گھنٹے لگتے ہیں. جب ہر سال 365 دن اور 6 گھنٹے لگتے ہیں تو پہلے سال جب ایک سال گزرا 365 دن ہو گئے، اگلے جو 6 گھنٹے ہیں وہ دوسرے سال کے شروع میں ایڈ کر دیے اور یہ 6 گھنٹے ہو گئے. پہلا سال کمپلیٹ ہوا، 6 گھنٹے بچے. دوسرا سال شروع ہوا، جب دوسرا سال شروع ہوا تو پھر کتنے 12 گھنٹے بچ گئے. ایک پہلے مہینے کا ایک پہلے سال کے 6 گھنٹے اور دوسرے سال کے 6 گھنٹے ملا کے کتنے گھنٹے ہو گئے 12 گھنٹے. اس کے بعد دوسرے سال تک 12 گھنٹے اور دوسرے سال کے اندر تیسرے سال میں یہ 12 گھنٹے ایڈ ہو کر، اور جب یہ تیسرا سال اختتام پذیر ہوتا ہے، جب اس کا اینڈ ہوتا ہے تو یہ ٹوٹل 18 گھنٹے بن چکے ہوتے ہیں. 18 گھنٹے مل کر ایڈ ہو جاتے ہیں چوتھے سال کے اندر. جب چوتھا سال ختم ہونے لگتا ہے تو چوتھے سال کے بھی 6 گھنٹے پڑے ہوتے ہیں. تو 18 اور 6 جب جمع ہوتے ہیں تو بن جاتے ہیں 24 گھنٹے. سو اسی لیے ہر چوتھے سال کے اندر فیبرری کا ایک جو دن ہے وہ اضافی ہوتا ہے جس کو 29 فیبرری کہا جاتا ہے، اور یہ ہوتا ہے لیپ ایئر. لونر کیلنڈر، قمری کیلنڈر جس کو کہا جاتا ہے، اور لونر کیلنڈر کے اندر 354 ڈیز ہوتے ہیں. جیسا کہ ہمارا جو سولر کیلنڈر ہے اس میں 365 ڈیز ہوتے ہیں، اس میں 354 ڈیز ہوتے ہیں، اور ہوتے اس میں بھی 12 مہینے ہی ہیں. اور ایک مہینے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جب چاند سورج کے گرد اپنے 2 چکر کمپلیٹ کرتا ہے، 2 روٹیشنز پوری کرتا ہے، تو تب لونر منتھ ہو جاتا ہے. جیسے کہ سولر کیلنڈر کے اندر زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، ویسے ہی لونر کیلنڈر کے اندر چاند زمین کے گرد گھومتا ہے، اور چاند کا ایک چکر زمین کے گرد ہوتا ہے 14 سے 15 دن کا. اور 14 سے 15 دن ملا کے جب چاند 2 چکر زمین کے گرد 2 روٹیشنز کمپلیٹ کر لیتا ہے تو لونر 1 منتھ ہو جاتا ہے. یعنی کہ چاند جب 2 چکر کمپلیٹ کرے گا اسی کے ساتھ ساتھ 1 مہینہ کمپلیٹ ہوگا. اور اگر ہم یہاں پہ ایگزامپل دیکھتے ہیں تو جو چاند کا جو سائز ہے، جو اس کی شکل جو نظر آ رہی ہے، اس کے مطابق ہی چاند کی تاریخ بھی ڈیسائیڈ ہوتی ہے. لونر کیلنڈر، اس کیلنڈر کی بنیاد چاند کے سائز اور اس کے طلوع و غروب ہونے پر ہے. چاند کے 2 مسلسل طلوعات کا درمیانی عرصہ، یہ عرصہ 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے. اس کیلنڈر کے مطابق مہینہ کبھی 29 دن کا ہو جاتا ہے اور کبھی 30 دن کا ہو جاتا ہے. ہر پہلی رات چاند کے مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے، اور جب چاند جس کو ہم ہلال کا چاند کہتے ہیں وہ چاند کی پہلی تاریخ ہوتی ہے. یہ کیلنڈر کا یہ طریقہ سب سے پرانا اور سب سے آسان ہے. چنانچہ پہلے زمانہ کے لوگ چاند کو دیکھ کر دن گنتے تھے، اور چونکہ چاند کا سائز ہر روز بدلتا رہتا ہے اسی لیے اس کا حساب لگانا بھی بڑا ہی آسان ہوتا ہے. اگر ہم قدیم کیلنڈرز کی بات کرتے ہیں تو سرِ فہرست ہے مصری کیلنڈر، ایجپشین کیلنڈر، جس کے اندر پورے 365 دن تھے. اور یہ مصری لوگوں میں، مصری ملک میں یہ رائج تھا. اور اس کا آغاز جو ہے وہ تقریباً یسوع مسیح کی پیدائش سے 3100 سال پہلے ہوا تھا، جو کہ مصر کے اندر یہ کیلنڈر ان کے دستاویز میں یہ کیلنڈر استعمال ہوا کرتا تھا. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے بابل کا کیلنڈر، یعنی کہ بابلونین کیلنڈر. اور یہ کیلنڈر جو تھا وہ لونی سولر، یعنی کہ وہ چاند کے مطابق بھی چلتا تھا اور سورج کے مطابق بھی چلتا تھا.
اور یہ اس کیلنڈر کا جو آغاز تھا وہ میسوپوٹامیہ میں ہوا تھا. یہ غالباً وہی جگہ ہے جس کا جہاں پہ ابراہیم کبھی رہا کرتا تھا. اور اس کیلنڈر کی جو ابتدا ہے یہ بھی سیم مصری کیلنڈر کی طرح تقریباً یسوع مسیح کی پیدائش سے 3100 سال پہلے میسوپوٹامیہ کے علاقہ میں ہوا. اگر ہم رومن کیلنڈر کی بات کریں تو رومن کیلنڈر لونی سولر یعنی کہ چاند کے مطابق بھی چلنے والا کیلنڈر اور سورج کے مطابق بھی چلنے والا کیلنڈر، یہ رومی کیلنڈر تھا. اور اس کی جو آغاز ہے وہ 713 قبل از مسیح یعنی کہ یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے 713 سال پہلے یہ روم میں یہ کیلنڈر رائج تھا. اس کے بعد ہم فارسی کیلنڈر یعنی کہ اولڈ پرشین کیلنڈر کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی شاید لونی سولر تھا، اور ایران کے ملک میں ایرانینز نے اس کو ایجاد کیا تھا. اور یہ وہی فارسی تھے جن کا ذکر ہمیں بائبل میں بھی ملتا ہے. وہی فارسی تھے جنہوں نے بابل کو بھی فتح کیا تھا، اور اس کو انٹروڈیوس کرنے والا سائرس دی گریٹ یعنی کہ ایک سویرس اعظم تھا، وہی جس نے پرشین حکومت کا آغاز کیا کرنے والا وہ حکمران تھا. اور یہ تقریباً یسوع مسیح کی پیدائش سے تقریباً 400 سال پہلے اس کیلنڈر کا آغاز ہوا. اسلامی کیلنڈر کو ہجری کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے، اور یہ کیلنڈر جو ہے وہ لونر ہے یعنی کہ قمری کیلنڈر ہے، چاند کے مطابق چلتا ہے. ہم نے پاکستان میں رہتے ہوئے ہم نے مسلمانوں کے تہوار بھی دیکھے ہیں، ان کے مہینوں کے نام بھی سنے جیسے کہ رمضان ہے، اور یہ جو ہے یہ لونر کیلنڈر کے مطابق قمری مہینے ہیں. اور یہ کیلنڈر جو ہے وہ تمام مسلمان ممالک میں یہ رائج ہے. ان کی جتنی بھی عبادات ہیں، ان کی جتنی بھی عیدیں ہیں وہ اس کیلنڈر کے مطابق ہوتی ہیں. اور اس کیلنڈر کا جو آغاز ہے وہ 622 AD یعنی کہ یسوع مسیح کی پیدائش سے تقریباً 622 سال کے بعد اس کا آغاز ہوا، جب پیغمبر اسلام نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی. اور اس کیلنڈر کا بنانے والے جو ہیں وہ خلیفہ عمر ہیں، جنہوں نے 638 کے اندر اس کیلنڈر کو ترتیب دیا. اور اس کیلنڈر کو جب انہوں نے 638 میں ترتیب دیا ہے تو انہوں نے تاریخ جو ہے وہ 622 تک کی انہوں نے پیچھے سے سب کلیئر کی ہے، مینٹین کیا ہے. مینیج کرنے کے بعد اس کیلنڈر کا انہوں نے آغاز کیا ہے. اس کے بعد اگر ہم ہبریو یعنی کہ عبرانی کیلنڈر کی بات کریں تو یہ بھی لونی سولر ہے، کبھی چاند کے مطابق بھی چلتا ہے تو کبھی سورج کے مطابق بھی. اور یہ جو ہبریو کیلنڈر ہے، جو کہ عبرانی کیلنڈر ہے، وہ بابلی کیلنڈر کی ڈرائیوڈ فارم ہے، یعنی کہ بابلی کیلنڈر کی اصطلاح کر کے اس کیلنڈر کو بنایا گیا ہے. اور یہ یہودیوں کے اندر یہ کیلنڈر رائج ہے. سن 1138 سے 1204 کے درمیان ایک جوئش فلاسفر تھے موزیس بن میمون، جنہوں نے یہ ساری تاریخ کو ترتیب دیا. اور ترتیب انہوں نے 3761 تک یعنی کہ یسوع مسیح کی پیدائش سے 3700 سال پہلے تک کی ساری تاریخ کو انہوں نے ترتیب دیا. جولین کیلنڈر ایک سولر کیلنڈر ہے اور یہ روم کے اندر رائج تھا. یہ کیلنڈر تقریباً یسوع مسیح کی پیدائش سے 45 سال پہلے یہ اس ایریا کے اندر یہ فیمس ہوا. ساری تاریخیں مینٹین کی گئیں جولین کیلنڈر کے مطابق. اور ان کے آغاز کا جو صحرا ہے وہ سائرس جولیس کے سر آتا ہے. گریگورین کیلنڈر جو کہ ابھی کا ہمارا لاسٹ کیلنڈر ہے، گریگورین کیلنڈر اب تک کا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا انٹرنیشنلی کیلنڈر ہے جو کہ سولر کیلنڈر ہے. ہم جو آج اپنی تاریخوں میں استعمال کر رہے ہیں جو کیلنڈر یعنی کہ جنوری، فیبروری، مارچ، یہ سب گریگورین کیلنڈر ہے. اور یہ جولین کیلنڈر کی ہی ڈرائیوڈ فارم ہے. جیسے
جو عبرانی کیلنڈر ہے وہ بابل کے کیلنڈر کی ڈرائیوڈ فارم ہے، یعنی کہ اس میں اصطلاح کی گئی ہے، بہتری کی گئی ہے. ویسے ہی گریگورین کیلنڈر جو ہے وہ جولین کیلنڈر کی ڈرائیوڈ فارم ہے. جولین کیلنڈر کو بھی بہتر کیا گیا ہے اور اس کا نام گریگورین کیلنڈر رکھا گیا ہے. اور اس کا جو آغاز ہے وہ 1582 میں 1582 AD میں اس کا آغاز ہوا، اور اب یہ ورلڈ وائڈ چل رہا ہے. پوری دنیا کے اندر یہی کیلنڈر رائج ہے، اور اس کو بنانے والے پوپ گریگوری 8. ان کے بنانے گریگورین کیلنڈر کے بنانے کا جو سہرا ہے وہ پوپ گریگوری 8 کے سر جاتا ہے. اگر صرف ہم تاریخ کی بات کریں تو سن عیسوی کا آغاز پڑھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ایک راہب جن کا نام ڈائونیسس ایگزیکیوس تھا، انہوں نے سن عیسوی کا آغاز کیا. عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ سن عیسوی کا آغاز خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے ہوا، یا اس تاریخ سے ہوا جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی. مسیح کی پیدائش کی تاریخ یا سال کا صحیح علم تو کسی کو نہیں ہے. غالباً ان کی پیدائش کی جو تاریخ ہے یا سال ہے، سال کا صحیح علم کسی کو نہیں ہے. غالباً ان کی پیدائش رومی سال کے مطابق، رومی کیلنڈر کے مطابق 753 میں ہوئی. اب 525 عیسوی میں ایک راہب بنام ڈائونیسس ایگزیکیوس، انہوں نے یہ خیال پیش کیا کہ بجائے رومی سال کے یا رومی کیلنڈر کے ہمیں عیسوی سال چلانا چاہیے یا رائج کرنا چاہیے. خداوند یسوع مسیح کی پیدائش اس سال کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو 753 میں ہوئی تھی رومی کیلنڈر کے مطابق. اسی طرح سن عیسوی کا آغاز ہوا، اور رفتہ رفتہ یہ کیلنڈر جو ہے وہ بہت زیادہ مقبول ہوتا گیا. لوگوں نے سالوں کا شمار اس تاریخ سے کیا، اور یوں قبل از مسیح اور عیسوی سالوں کا حساب شروع ہوا. لیکن اس کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو راہب کو ان کے کیلکولیشن میں کچھ مسٹیک دیکھی گئی، مسٹیک آ گئی، جس کی وجہ سے یسوع مسیح کی پیدائش ان کے مطابق پہلی عیسوی میں ہوئی تھی. لیکن اگر دیکھا جائے فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کی جائے، اس کا تو ویسے ایک ہمارا ایک الگ سے ٹاپک ہے، لیکن اگر فیکٹس اور اس کی فگرز پہ بات کی جاتی ہے، کاؤنٹنگز پہ بات کی جاتی ہے، تو یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے وہ 6 سے 4 قبل از مسیح ان کی پیدائش ہوئی ہے. اگر ہم بات کریں عبرانی کیلنڈر، ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ، جس کے بارے میں ہم نے ابھی بیس بنائی ہے، اور ہم نے آنا ہی عبرانی کیلنڈر پر تھا کیونکہ ہمارا ٹاپک ہی ہم نے پڑھنا ہی زیادہ اسپیسیفکلی عبرانی کیلنڈر کو ہے. تو عبرانی کیلنڈر کو زیادہ تر اگر ہم دیکھیں تو بائبل میں کچھ مہینوں کا ذکر ہے. اسیری سے پہلے کے مہینوں کا ذکر ہے، اسیری کے بعد کے مہینوں کا ذکر ہے. لیکن جو زیادہ تر اس کی جو انفارمیشن ہے وہ ہمیں مشنا، جو ایک یہودیوں کی مذہبی قوانین کی کتاب ہے، ایک مقدس کتاب ہے، جس کو دوسری صدی مسیح کے اندر، دوسری صدی عیسوی میں اس کو ترتیب دیا گیا. زیادہ تر انفارمیشن ہمیں اس مشنا کتاب سے ملتی ہے. عبرانی کیلنڈر کے بنانے والے، ان کو ترتیب دینے والے، ان کا نام ہے موزس بن میمون، اور انہوں نے 1138 سے 1204 کے درمیان جوئش کیلنڈر کو، عبرانی کیلنڈر کو ترتیب دیا، اور یسوع مسیح کی پیدائش سے تقریباً 3761 سال پہلے کی ساری تاریخ کو انہوں نے ترتیب دے دیا 1138 سے 1204 کے درمیان میں. اور یہ اسپین میں پیدا ہوئے تھے، لیکن تھے یہ یہودی. یہ یہودی اس دور کے یہودی فلاسفر تھے. کیلنڈرز کو پڑھتے پڑھتے ایک بہت ضروری بات جو ہمارے سامنے وہ یہ آتی ہے کہ بائبل مقدس کے مطابق وقت کے یا دن کے کیا پیمانہ جات ہیں. دن کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے، رات کتنے گھنٹے کی ہوتی ہے.
اگر ہم قدرتی دن کا حساب لگائیں جو بائبل کے مطابق ہے تو وہ جب سورج نکلتا ہے تو دن شروع ہو جاتا ہے اور رات ختم ہو جاتی ہے، اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو دن ختم ہو جاتا ہے اور رات شروع ہو جاتی ہے، اور اسی طرح رات کے لیے بھی ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو سردیوں میں ہمارے دن جو ہیں وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں، شام جلدی ہو جاتی ہے، سورج جلدی غروب ہو جاتا ہے، اور گرمیوں میں اس کے الٹ ہوتا ہے، راتیں چھوٹی ہوتی ہیں اور دن لمبے ہوتے ہیں۔ ہم دنوں کے لیے کوئی اسپیسیفک گھنٹے اس کے لیے یوز نہیں کر سکتے کہ جی 12 گھنٹے کا دن ہوگا 12 گھنٹے کی رات ہوگی، یا 6 گھنٹے کا دن ہوگا 6 گھنٹے کی رات ہوگی، ایسے بالکل بھی نہیں ہے۔ بائبل مقدس کے مطابق جو دن ہے جب سورج نکل آتا ہے تب دن شروع ہو جاتا ہے اور رات ختم ہو جاتی ہے، اور ایسے ہی جب سورج غروب ہوتا ہے تو دن ختم ہو جاتا ہے اور رات شروع ہو جاتی ہے۔ بائبل مقدس کے مطابق جو ہفتے کے دن ہیں وہ 7 دن ہیں۔ پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن، پانچواں دن، چھٹا دن، ساتواں دن، جس کو سبت یعنی کہ آرام کا بھی دن کہا جاتا ہے۔ عبرانی کیلنڈر چونکہ لونر کیلنڈر ہے، اسی لیے بائبل مقدس کے مطابق جو مہینہ ہے وہ بھی چاند کے مطابق ہی ہوتا ہے، اور بائبل مقدس کے مطابق چاند کے حساب سے جو ایک مہینہ ہے وہ 29 دن کا اور کبھی کبھار 30 دن کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے لونر کیلنڈر میں پڑھا ہے کہ چاند جب زمین کے گرد اپنی گردش کو پورا کرتا ہے، ایک سائیکل کو پورا کرتا ہے، جب اس کے 2 سائیکلز کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اراؤنڈ دا ارتھ تو پھر کیا ہوتا ہے جی ایک مہینہ ہو جاتا ہے، اور چاند کو زمین کے گرد ایک چکر کمپلیٹ کرنے میں 14 دن لگتے ہیں، تو اسی لیے کبھی مہینہ جو ہے وہ 29 دن کا ہوتا ہے اور کبھی مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے۔ عبرانی کیلنڈر کا جو پہلا مہینہ ہے وہ نسان یا ابیب اس کو کہا جاتا ہے، اور اس مہینے کے اندر 23 دن ہوتے ہیں، اور گریگورین کیلنڈر میں وہ مارچ کا آدھا اور اپریل کا آدھا ہوتا ہے، یعنی کہ 14 یا 15 مارچ کو وہ شروع ہوتا ہے اور اپریل کے 14 یا 15 کو وہ مہینہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ مہینے ایسے ہی ہیں جیسے ہمارے پنجاب میں کاشتکاروں کے جو ہے وہ پنجابی ہیں جن کو ہم دیسی مہینے کہتے ہیں، وہ ہیں جیسے کہ ساون ہے، بھادو ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ گریگورین کیلنڈر کے مطابق ہر 15 تاریخ کو نیا مہینہ آ جاتا ہے، تو یہ بھی اسی حساب سے یہ کیلنڈر یا یہ جو مہینے ہیں یہ تبدیل ہوتے ہیں۔ نسان جو کہ مہینوں کا پہلا مہینہ ہے، اس کے اندر عید فصح آتی ہے، اور عید فصح ہم سب جانتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل ملک مصر سے نکلے ہیں تو تب انہوں نے عید فصح منائی ہے۔ ایار اس مہینے میں جو دوسرا مہینہ ہے اس کے 29 دن ہوتے ہیں، اور یہ اپریل کے آدھا جب اپریل کی 15 تاریخ ہوتی ہے تب یہ شروع ہوتا ہے اور مئی کی 15 تک یہ جاتا ہے، اور اس کے اندر ایک دوسری عید فصح ہوتی ہے، اور وہ عید فصح ان کے لیے تھی جو کہ پہلی عید فصح میں شامل نہیں ہو سکے تھے۔ اس کے بعد تیسرا مہینہ سوان، اس کو شوان بھی کہتے ہیں، یہ 30 دنوں کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد تاموز چوتھا مہینہ جو کہ 29 دن کا ہوتا ہے۔ اب یا اس کو ایو بھی کہتے ہیں، الول جو چھٹا مہینہ ہے جو کہ 29 دن کا ہوتا ہے، اور یہ اگست کے سینٹر میں یعنی کہ 15 اگست کو شروع ہوتا ہے اور 15 سپٹمبر تک یہ مہینہ چلتا ہے۔ عبرانی کیلنڈر کا 7واں مہینہ تشری، اس کے 30 دن ہوتے ہیں اور سپٹمبر 15 سے لے کر اکتوبر 15 تک جاتا ہے، اور اس مہینے کے اندر پہلے تو نرسنگیں پھونکنے کی عید آتی ہے، اس کے بعد یوم کفارہ آتا ہے اور عید خیام آتی ہے۔ یہ مہینے اور اس کی عیدیں، یہ سرمون آپ کو اپنے لیکچر عیدیں یا جو ان کا لیکچر ہوگا عیدوں کا، اس کے اندر وہ آپ کو بہت ہی تفصیل سے یہ بتائیں گے۔ اس کے بعد 8واں مہینہ مرشوان، اس کو بل بھی کہتے ہیں، اس کے کبھی 29 دن ہوتے ہیں کبھی 30 دن ہوتے ہیں، اور اکتوبر 15 سے لے کر نومبر 15 تک یہ چلتا ہے۔ اس کے بعد کسلیو ہے، کسلیو کے بھی کبھی 30 دن ہو گئے کبھی 29 دن ہو گئے، اور نومبر 15 سے لے کر
दिसंबर 15 तक ये महीना चलता है। इब्रानी कैलेंडर का 10वां महीना तैबत, जिसके 29 दिन हैं, जो कि 15 दिसंबर से शुरू होता है और 15 जनवरी तक जाता है। इसमें उसके बाद 11वां महीना शुभा, और इसके बाद इसको सबात भी कहते हैं, जिसमें 30 दिन होते हैं और ये जनवरी 15 से चलता है और फरवरी 15 तक ये जाता है। उसके बाद आखिरी महीना अदार, अदार महीना, इसमें 29 दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं इसमें, और ये फरवरी की 15 और मार्च की 15 तक ये महीना चलता है। उसके बाद जो यहूदियों का लीप ईयर है, जब भी उनका लीप ईयर आता है, हम लीप ईयर को आगे जाकर पढ़ेंगे, जब भी उनका लीप ईयर आता है तो जो आखिरी महीना, जो 12वां महीना अदार 1 है, उसको वो दोबारा से उस महीने को गिनते हैं और उसका नाम रखते हैं अदार 2। और जब अदार 2 आता है तो फिर वो उनका लीप ईयर होता है। जैसे हमारा ग्रिगोरियन कैलेंडर के मुताबिक 29 फरवरी जो है वो लीप ईयर होता है, वैसे उनका जो साल, जिस साल में अदार 2 आता है, यानी कि 12वां महीना एक दफा फिर से 13वां महीना बन के अदार 2 बनता है, तो वो महीना, वो साल उनका लीप का साल होता है। इब्रानी कैलेंडर में असीरी से पहले और असीरी के बाद महीनों के नामों में बहुत फर्क है। जब बनी इस्राएल असीरी से पहले यहूदा और यरूशलेम आबाद थे, तो पहला महीना जो है वो अबीब उसका नाम था, और असीरी के बाद जब वो वापस आए हैं तो उस महीने का नाम निसान भी है। अब कभी उसको अबीब भी कहा जाता है और कभी निसान भी कहा जाता है। जब बनी इस्राएल या यहूदा की अगर हम बात करें, तो जब यहूदी असीरी में गए हैं, बाबल की असीरी में, तो उन्होंने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को अडॉप्ट किया है। जब उन्होंने अडॉप्ट किया है और उसी के साथ साथ जब वो अपनी असीरी से वापस आए हैं पर्शियन एम्पायर के दौर में, तब उन्होंने वो जो चीज़ें, वो रसूमात, वो तालीमात जो वहाँ पर उन्होंने सीखी थी, वो आके उन्होंने अपने जूडिज़म के अंदर अप्लाई करना शुरू कर दिया। और ये इसकी बहुत बड़ी एक एग्जाम्पल है कि उन्होंने अपने कैलेंडर्स के जो महीनों के नाम थे, वो इवन जो चौथा महीना जो असीरी से पहले, जिसका सिर्फ नाम ही चौथा महीना था, और असीरी के बाद उसका नाम एक बाबल के देवता के नाम पर रख दिया, तमूज। चौथा महीना पहले चौथा महीना था और बाद में इसका नाम आ गया तमूज। 5वें महीने की अगर आप बात करें तो असीरी से पहले सिर्फ इसका नाम 5वां महीना ही था, लेकिन जब असीरी से लोग वापस आए हैं तो फिर इसका नाम इब या अब इसका नाम रख दिया गया। यहूदा की असीरी से पहले जो 7वां महीना था उसका नाम था एतानीम, और बाद में इसका नाम तिशरी रख दिया गया जब लोग असीरी से वापस आए हैं। इस महीने के अंदर नरसिंगों की ईद होती थी, यौम कफारा होता था, और ईद ख़याम थी। उसके बाद 8वां महीना, जिसको पहले बुल कहते थे और बाद में असीरी के बाद इसको मरशवान कहना शुरू कर दिया। उसके बाद 9वां महीना को सिर्फ 9वां महीना ही कहते थे और बाद में इसको किस्लेव कहना शुरू हो गए। 10वां महीना, ये पहले 10वां महीना था और बाद में इसको तैबत कहने लग गए। 11वें महीने को सिर्फ 11वां महीना ही कहा जाता था असीरी से पहले, और असीरी के बाद में इसको सबात कहने लग गए। 12वें महीने को भी 12वां महीना कहते थे, जबकि असीरी के बाद आने से इसको अदार का नाम दे दिया गया। अब मैंने इससे पहले भी जिक्र किया था इब्रानी लीप ईयर का। सो जब भी लीप ईयर उनका बनता था, इब्रानी कैलेंडर के मुताबिक लीप ईयर कैसे बनता था, हर 19 साल के अरसा के अंदर लीप ईयर 7 मरतबा आता था, यानी कि हर जो तीसरा साल होता था ना, वो लीप ईयर का होता था। अगर हम देखें तो इब्रानी कैलेंडर में 354 या 353 डेज होते हैं। सो अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो 365 डेज में वो तकरीबन 10 से 11 दिन बनते हैं जो बच जाते हैं।
سو عبرانی کیلنڈر کے جو ہر سال جو ہے وہ 10 سے 11 دن جو بنتے ہیں وہ تیسرے سال میں جا کر وہ ایک مہینہ بن جاتا ہے. سو اسی لیے ہر 19 سال کے عرصہ میں عبرانی کیلنڈر کے مطابق 7 مرتبہ لیپ ایئر آتا ہے اور 7 مرتبہ ادار کے مہینے کو ایک دفعہ پھر سے 13ویں مہینے کے طور پر دہرایا جاتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے ادار ثانی، یعنی کہ ادار کا مہینہ ایک دفعہ پھر سے، تاکہ شمسی سال میں یعنی جو سولر کیلنڈرز جو چل رہے ہیں ان کے ساتھ بیلنس بنایا جا سکے. عبرانی کیلنڈر کی جو یہ ڈائیگرام ہے وہ ہمیں پوری سمجھ دیتی ہے کہ گریگورین کیلنڈر اور عبرانی کیلنڈر آپس میں کیسے چلتے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جب گریگورین کیلنڈر کے مطابق جنوری آتا ہے تب ان کا جو ہے ان کا مہینہ جو ہے وہ تہبت چل رہا ہوتا ہے. تہبت کی 15 تاریخ ہوتی ہے. سو جنوری 15 سے لے کر تہبت شروع ہوتا ہے اور سبات 15 تک اس کا ہمارا جنوری جاتا ہے. اس کے بعد ہمارا فیبرری آ جاتا ہے. سو آدھا سبات فیبرری میں کاؤنٹ ہوتا ہے اور آدھا ادار. سو یہ جو ڈائیگرام ہے یہ آپ کو عبرانی کیلنڈر، گریگورین کیلنڈر اور اس کے ساتھ ساتھ جو تہوار آتے ہیں اسرائیل کے اندر، جو ان کی رسمیں ہوتی ہیں، رسومات ہوتی ہیں، یہ ساری اس ڈائیگرام میں آپ کو سمجھ آ جائیں گی. عبرانی کیلنڈر کے اندر جو نارمل ڈیز ہیں یا جو نارمل ایئر ہے، ایک ایئر جو ہے وہ 354 ڈیز، 355 اور 353 ڈیز تک کا ہوتا ہے ایک نارمل ایئر. لیکن جو لیپ ایئر ہے وہ 383، 384 اور 385 کا بھی ہو سکتا ہے. ادار کا مہینہ ہر 19 سال کے عرصہ میں 7 مرتبہ آتا ہے، یعنی کہ تیسرا سال لیپ ایئر ہوگا، چھٹا سال لیپ ایئر ہوگا، 8واں سال لیپ ایئر ہوگا، 11واں، 14واں، 17واں اور 19واں سال جو ہے وہ لیپ ایئر ہوگا. اب لیپ ایئر میں کیا ہوتا ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 12واں مہینہ جو ادار کا مہینہ ہوتا ہے اس کو ایک دفعہ پھر سے دہرایا جاتا ہے، جس کو ادار ثانی کا نام دیا جاتا ہے، اور پھر ادار ثانی جو ہے وہ 13واں مہینہ بن جاتا ہے، اور جس کے ساتھ آفتابی سال یعنی کہ جو سولر جو سال ہے یا جو شمسی سال ہے اس کے ساتھ بیلنس کو مینٹین کر دیا جاتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو عبرانی کیلنڈر کے بارے میں، قدیم مختلف کیلنڈرز کے بارے میں سمجھ آیا ہوگا، جس میں سے مصری کیلنڈر ہے، بابلونین کیلنڈر ہے، ایرانی کیلنڈر ہے اور رومی ہے اور اسلامی کیلنڈر ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی، عبرانی مہینوں کے ناموں کی سمجھ آئی ہوگی، اس کے گریگورین کیلنڈر کے ساتھ جو مطابقت ہے، جو بیلنس ہے وہ سمجھ آیا ہوگا. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ لیکچر آپ کو سرمون کے لیکچر عیدوں میں بہت زیادہ ہیلپ فل رہے گا. خداوند کے نام کو جلال ملے. آمین.